بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آیات ہی، یہ کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے۔ یعنی عورتیں جو ہیں وہ بھی انسان ہیں نا، عورتیں کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے نا، یعنی انسان میں یعنی دو قسمیں ہیں، ایک عورت جنس ہے، ایک مرد، ایک رجال ہے، ایک نساء ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جنس سے عورتیں بنائی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، ازواج بنائے، تاکہ تم ان سے کیا کرو، سکون حاصل کرو، راحت و آرام حاصل کرو۔ اور اللہ نے دونوں کے درمیان رحمت اور محبت رکھ دی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ ایک کہاں پیدا ہوا ہے، مشرق میں، ایک مغرب میں، اللہ نے نکاح کی برکت سے دونوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ تو غور کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی یہ نشانی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں غور کریں، بار بار اس کی تلاوت کریں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت بھی رکھ دی۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ایک عقل مند بیوی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اور اللہ نے اس کو بنایا تاکہ یہ آپ کی شریک حیات بن کر آپ کے ساتھ ساتھ زندگی کے دن گزارے۔ یہ نہیں کہ صرف خادمہ نہیں ہے کہ خدمت گزار کنیز آپ ایک لے آئے ہیں۔ اگر نیکی اور تقوی دیکھ کر آپ ایک نیک عورت لے کر آئیں گے تو وہ خدمت تو خود بخود کرے گی۔ تو یہ بات تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی بھی اور ہونی بھی چاہیے کہ ایک بے دین اور بے تمیز اور جو اللہ کے حق کو نہ پہچانے ایسی عورت نہ وہ خدمت گزار ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں اس بات کو خصوصی اہمیت دینے کا حکم دیا گیا کہ آپ پسند سے کریں، شادی اپنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی عورت کو پسند کریں جس میں تقویٰ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو تقوی والی عورتیں ہیں ان میں کوئی حصول ہی نہیں ہوتا، وہ یعنی اس لائق ہی نہیں ہوتی کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے، تو ایسا تو ہے نہیں۔ جو تقوی والی عورتیں ہوتی ہیں اس میں بھی بہت حسین عورتیں ہوتی ہیں، بہت خوبصورت سیرت اور بہت خوبصورت صورت بھی رکھتی ہیں، اس کی ملکہ بھی ہوتی ہیں، مالکہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن ایک چیز میں آج آپ کو ضرور کہنا چاہیے، توجہ دلاؤں گی، ایک چیز ضرور بتاؤں گی کہ جو ہماری ساسیں اتنا زیادہ ظلم کرتی ہیں، جو ذرا سی بھی کچھ اپنے اندر پاور محسوس کرتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی پاور ہے، تو اپنا پاورفل جو ہے ہونے کا وہ پورا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو یہاں پر بتانا آپ کو یہ ہے کہ دیکھیں جو دیندار نیک عورت ہے تو وہ خود بخود اپنی ساس کا بھی خیال رکھے گی، گھر والوں کا بھی خیال رکھے گی، شوہر کا بھی، بچوں کا بھی وہ رکھے گی، کیونکہ اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کو نیکی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی ہے کہ نیکی بھی وہ کمائے اور اپنے رب کو راضی بھی کرے۔ وہ اس طرح سے مرنا چاہتی ہے، ایسے نہیں مرنا چاہتی کہ اپنے رب کو ناراض کر دیا، بد اخلاق ہو کر اور ایسے کام کر کے مرنا نہیں چاہتی کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ تو جو نیک دل، نیک صفت، حیادار عورتیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں کہ وہ خدمت گزار بھی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی بھی خدمت گزاری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے گھر والوں کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یعنی سسرال کو بھی ایک نشانی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سسرال والا بنا دیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں بھی، انشاءاللہ پھر آئندہ ہم نیکسٹ میں ہم وہ دیکھنا چاہیں گے۔ لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری ساسیں ظلم کرتی ہیں نا، جو بھی ہو کوئی بھی، ان کو ذرا اپنے طرز عمل پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک نیک بیوی، عقل مند بیوی کو ایک نعمت عظمیٰ اور اپنی نشانی قرار دیا ہے، بے شمار نشانیوں میں سے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جو یعنی کہنا چاہیے کہ اس کے لیے غور کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور عورت اسی لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ مردوں کو ان سے سکون اور راحت ملے۔ اور سکون ایک خاص قسم کے آپ کو پتہ ہے کیفیت کا نام ہے، ایک پوشیدہ احساس کا نام ہے جس کو آپ سکون کہتے ہیں۔ بہت سکون سے سوئے، بہت سکون والا دن گزرا، آپ اس طرح کے آپ نے آج بہت سکون تھا، یہ سکون سے سب کام ہو گیا۔ سکون آپ یعنی بار بار اپنی زندگی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو نیک اور سلیقہ مند بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون کا ہی باعث ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے 3 چیزوں کو آپ نے پسند فرمایا ہے، اس میں سے ایک خاتون بھی ہے، عورت بھی ہے۔ خاتون سے مراد یہ بیوی، ایک بیوی ہے، آپ نے اس کو بھی پسند فرمایا کہ تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میں نے پسند کی ہیں، تو اس میں ایک عورت بھی ہے یعنی بیوی،
تو کائنات کا یعنی سب سے خوبصورت حصہ کیا ہے آپ سمجھے تو ایک بیوی بھی ہے، ٹھیک ہے. بہت کائنات میں خوبصورت حسین چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ایک خوبصورت ترین جو مقام اور حیثیت رکھتی ہے وہ ایک خوبصورت بیوی آپ کہہ لیں، عورت کہہ لیں، بہرحال جو بھی اس کا نام دیں. کائنات کا اصل حسن اگر آپ دیکھیں، گھر کا اصل حسن تو وہ عورت کے دم قدم سے ہے. آپ دیکھ لیں بیوی کے روپ میں بھی عورت، بیٹی کے روپ میں بھی، ماں کے روپ میں. بہرحال میں تفصیل آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہن بھی بہت خوبصورت ہے، بیٹی بھی خوبصورت ہے. تو یعنی عورت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے دنیا میں، آپ کے کاروبار زندگی میں. ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے. آپ جانتے ہیں کہ گھر اور مال وہ میراث ہے جو یعنی آپ کے والد سے آپ کو مل جاتا ہے، حاصل ہوتا ہے. لیکن ایک عقل مند، باشعور، سمجھدار بیوی اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، نعمت عظیمہ ہے. عورت مصیبت و غم کو کم کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آتے، تکلیف میں ہوتے، پریشان ہوتے، دشمنوں کی اذیت کی وجہ سے آپ کو رنج ہوتا، تو آپ فرماتے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم مجھ سے باتیں کرو. عورت قدرت کا ایک حسین تحفہ بھی ہے. نیک عورت دنیا کی امور سے نہیں بلکہ یہ اسباب آخرت سے ہے. نیک عورت جس گھر میں ہو وہ گھر جنت ہے آپ کہہ سکتے ہیں. نیک عورت بہترین اور سب سے اچھا خزانہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت جو ہے اس کا حسن، بہترین حسن کیا ہے؟ کتنی ہی خوبصورت عورت ہو لیکن بے پردہ ہو تو اس کے حسن میں وہ بات نہیں ہوتی. ایک غیرت مند مرد جو ہے وہ ایک با پردہ عورت کو پسند کرتا ہے. عورت کا حسن اور اس کا زیور بہترین، اس کی شرم و حیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیک بیوی آپ کی ہے. اور آپ عورت سے یعنی بیوی سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے. یہ پسند نہیں کیا گیا، اس کو جرم قرار دیا گیا، یہ فطرت کے خلاف بغاوت بھی ہے. تو عورت آپ کی زندگی کا ایک اہم جز بھی ہے. اگر آپ کے نکاح میں ایک نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے گھر کو سکھ، چین اور خوشیوں کا گہوارہ بنا سکتی ہے. ہر طرف وہ پھولوں کے سیج سجا سکتی ہے اور ہر طرف وہ پھول برسا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤ. آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن و سنت میں عورتوں کے یعنی بیویوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے. جب ماں کے حقوق بیان ہوئے، بیٹیوں کے حقوق بیان ہوئے، بہنوں کے حقوق بیان ہوئے، تو بیویوں کے حقوق بھی بیان ہوئے. اور تمام معاشرے میں ہر شخص کا بھی اللہ نے حق بیان کیا ہے، بلکہ کافروں کا بھی حق اللہ نے بیان کیا، مشرکوں کا بھی حق بیان کیا. ساری کچھ یعنی کہنا چاہیے طریقہ کار اور سارے کچھ یعنی جو معاملات تھے اس کو خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں بہت سے آپ خطبات انسانیت کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے ارشاد فرماتے اور فرماتے رہے. ان خطبات میں سے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس خطبے کو بہت بڑی یعنی کہنا چاہیے خصوصیت اور اہمیت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں جہاں بہت سے معاملات کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہاں پر عورتوں کے متعلق بھی خصوصی طور پر اپنے خطبے میں تاکید فرمائی. عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. اور فرمایا لوگوں، تمہارے اور تمہاری عورتوں یعنی بیویوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے حقوق واجب ہیں. عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے. یعنی کوئی ایسا شخص اپنی بیوی جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں، شوہر کے کمرے میں، شوہر کے بستر پر نہ آنے دے جس کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا. بس اوقات کوئی کزن ایسا ہوتا ہے، کوئی شوہر کا دوست ایسا ہوتا ہے، شوہر نہیں پسند کرتا کہ میری غیر موجودگی میں آئے اور میری بیوی اس کو جگہ دے، اس کو بٹھائے، اس کی خاطر مدارات کرے، نہیں پسند کرتا. تو آپ ایسا ہرگز نہیں کریں. اور وہ خیانت کا کوئی کام نہ کریں، یعنی عورتیں خیانت نہ کریں، نہ مال میں خیانت کریں، نہ اپنی جان میں خیانت کریں. کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں. اور اگر وہ ایسا کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ اگر باز آ جائیں تو انہیں دستور کے مطابق کیا کرو؟ رکھو، کھلاؤ، پہناؤ. اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ تو تمہارے بس میں تمہارے لیے پابند کر دی گئی ہیں، وہ تمہاری پابند ہے، تمہاری فرما بردار بن کر کے وہ زندگی گزار رہی ہیں. تو وہ اپنے لیے ظاہر ہے کچھ کمانے تو نہیں جائیں گے، اپنے لیے کچھ اور نہیں کر سکیں گے. تمہارا گھر دیکھ رہی ہیں نا، تمہارے گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، تمہارے مال کی، تمہارے بچوں کی حفاظت کر رہی ہیں، تمہاری خاطر انہوں نے اپنی جان کو تمہارے سپرد کر دیا ہے. تو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان کے بارے میں کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے.
اور اس کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، تو ان کا خیال رکھو۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بس اوقات ساسیں کیا کرتی ہیں، وہ عورتوں کو نوکرانیاں، کنیزیں سمجھ لیتی ہیں یا ماسیاں سمجھ لیتی ہیں کہ ہمارے گھر کی ماسی آ گئی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑا ظلم ڈھاتی ہیں، پورے گھر کا کام، پورے گھر کا بوجھ کبھی کبھی ایک بہو پر آ جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دیتی، وہ بے تمیزی نہیں کرنا چاہتی کہ اپنے ساس سے منہ لگے اور ان کو یعنی جواب دے اور بے تہذیبی کے ساتھ پیش آئے، وہ پسند نہیں کرتی، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنا بھی چاہتی ہے، شوہر کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہے۔ تو بہت سی ساسیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ظلم ڈھاتی ہیں، تو ان کو اس سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، یعنی سارا کام اس پر ڈال دیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کتنے بھی آپ دیکھیں گھروں میں حالات ہو تو کھانا وغیرہ تو عمومی طور پر خواتین کو پکانا ہی پڑتا ہے، پورے گھر کا بوجھ ڈال دیں گے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بیٹی ہے گھر میں لیکن بیٹی سے کام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ بیٹی ہے، تو ظاہر جب تک بیٹی گھر میں ہے تو بیٹی کو عیش کراؤ، لیکن بہو پہ سارا بوجھ ڈال دو، سارا کام اس سے کراؤ۔ صبح کا ناشتہ بھی بہو پکائے گی، دوپہر کے پورے گھر کا سب کا کھانا اور سب کی روٹی بہو پکائے گی، کتنی بھی گرمی ہے تو وہ ساری روٹی پکائے گی، جتنے بھی گھر میں ممبر ہیں سب کی روٹی بہو پکائے گی، رات کی روٹی بہو پکائے گی۔ بس اوقات اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ لوگ جھاڑو پوچھے کے لیے ماسی رکھ سکیں، تو صبح کا بھی اگر بہو گھر میں ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ایسے لوگ ہیں کہ صبح کے وقت بھی جھاڑو پوچھا بہو سے کرواتے ہیں، شام میں بھی کرواتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، ایسا نہیں کریں، یہ ظلم میں آئے گا، اور پھر آپ اس کا جواب قیامت کے دن کیسے دیں گے؟ اگر برتن کے لیے ماسی نہیں آئی تو سارے برتن بھی یہ بہو دھوئے گی، ایسا نہیں کریں۔ وہ آپ اس سے کام کروائیں، وہ بھی کام کرے گی، لیکن ایسا نہ کریں کہ اس کے اوپر آپ ظلم کرنے لگ جائیں۔ اگر بہو نے کچھ اچھا پکا لیا، کچھ اچھا کھا لیا، کچھ اچھا خرید لیا، تو گھر والے پتہ چلا بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ناراض ہو گئے۔ کس بات پہ ناراض ہو گئے؟ کہ ظاہر ہے اس نے بھی کچھ اپنے لیے لے لیا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ڈھائیں۔ عورت کے پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اسے نوکرانی بنا لیں، ہاں اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ میں نے پہلے بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ماں کا، ان کے گھر والوں کا خیال رکھے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں یا یتیم بچے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے گھر میں، ہوتا ہے نا کہ آپ کے یعنی دیور ہیں، جیٹھ ہیں، کسی کی یعنی بیوی کا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے ننھے بچے ہیں، آپ اچھا سلوک کریں، لیکن گھر والے کیا اپنا حق تسلیم کرتے ہیں۔ اب سب اگر گھومنے جا رہے ہیں، لڑکی اپنے میکے والوں کے ساتھ گھومنے جانا چاہ رہی ہے، نہیں جانے دیتے لوگ، اعتراض کرتے ہیں، سانسیں آ جاتی، آڑے آ جاتی۔ میں حکم نہیں چلاؤ، حکم چلانے کا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ حکم چلانے لگ جاؤ۔ بہویں آپ کی خدمت کریں، آپ کی دیکھ بھال کریں، آپ کا خیال رکھیں، آپ کو کھانا اور روٹی دیں، یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، وہ کریں ایسا۔ لیکن آپ ایسا حق نہیں جتاؤ کہ نہیں آپ ہر چیز میں روک ٹوک، ہر چیز میں پابندیاں، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے میکے والوں کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جانے دو ان کو۔ اگر انہوں نے اپنے لیے کوئی جوڑا خرید لیا ہے، کوئی اپنے لیے انہوں نے عید کا یعنی شاپنگ کا کچھ اہتمام کر لیا ہے، تو آپ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ اس بات پہ ناراض نہیں ہو، یہ ناراض ہونے کا موقع بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ساسیں ظلم کرتی ہیں، ان کو قرآن مجید کی ان آیات میں غور کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہویں ظلم نہیں کرتی ہیں، بہویں بھی کرتی ہیں، لیکن پہلے ساسیں تو اپنا رویہ درست کریں اور اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی حاصل کریں۔ ایسا نہ کریں، آپ ظلم نہ ڈھائیں کسی کی بیٹی کو لا کے۔ کہتے ہیں نا کہ نہ کرو کسی کے ساتھ برائی ورنہ تمہارے آگے آئی، اور نہیں تو تمہارے دھی کے آگے آئی، ٹھیک ہے؟ شاید کہتے ہیں یعنی بیٹی اگر نہیں ہے تو پوتی کے آگے ہو سکتا ہے آ جائے، تو پوتیوں سے بھی تو پیار ہونا چاہیے، نواسی کے آگے آ جائے۔ تو آپ تصور کریں کہ آپ نہ کسی کی بیٹی کو تنگ نہ کریں، بہو پہ ظلم نہ کریں، ظلم کسی پہ بھی نہ کریں، ظلم کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ آپ اپنے بہو کو مطلب اتنا تو کم از کم اس کو فریڈم، اتنی آزادی دیں کہ وہ اپنے لیے جو کرنا چاہے کر لے۔ اگر آپ اس کے ساتھ، آپ کی بہو اچھی ہے، متقی ہے، تقوی والی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، تو یقیناً وہ آپ کا حق ادا کرے گی اور آگے بڑھ کر کرے گی۔ تو اگر وہ آپ اس کو تھوڑی سی دلجوئی، تھوڑی سی اس کو محبت، تھوڑے سے پیار آپ اس کو دیں گے، تو وہ انشاءاللہ آگے بڑھ کر آپ کے لیے زیادہ کرے گی۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، بیلنس برابر اور یعنی اسموتھ رکھنا ہے، اس کو ڈس بیلنس نہیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی، اور قرآن مجید کی ان آیات سے سبق لینے کی۔ لیکن ساس ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں بہوؤں کے آنے کے بعد، ان کے سونے میں پابندی، جاگنے میں پابندی، آنے میں پابندی، جانے میں پابندی، گھر میں کمرے میں رہنے میں پابندی، بہت سی پابندیاں لگاتی ہیں اور بہت پریشان کر لیتی ہیں۔ بس اوقات ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں، جھوٹی جھوٹی شکایتیں لگاتی ہیں۔ ایسی بھی ساسیں ہیں جو اپنے بہوؤں کی شکایتیں اپنے بیٹوں سے جھوٹی جھوٹی لگاتی ہیں، بالکل من گھڑت اپنے طرف سے بنا کے کہانیاں بنا دیتی ہیں۔ وہ اصل میں یہ بھی ہے نا کہ فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اس سے ٹائم پاس کرتی ہیں، تو وہاں سے وہ مکر و فریب کے کچھ نہ کچھ
طور طریقے سیکھ جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے گھر پہ بھی اپلائی کرتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے توبہ کریں, بچائیں اپنے آپ کو, اللہ سے ڈریں, مرنا ہے, موت کو یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو وہ بیوی کی پیدائش کے مقصد کو فوت کر دیتی ہیں, تو ظاہر اس کو اتنا ٹینشن دیتی ہیں, اتنا پریشان کرتی ہیں کہ جب شوہر آتا ہے تو بیچاری روتی سی شکل بنائے رہتی ہے, اندر دکھی ہوتی ہے, بہت تکلیف میں ہوتی ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, کہے تو کیا کہے, وہی بھی ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو شوہر ہی ناراض ہو جائے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی کمزور یا نیک یا آپ کو جواب نہ دینے والی آپ کو بہو مل گئی ہے تو آپ اس کے ساتھ ظلم نہ ڈھائیں. اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں, ورنہ یقین کریں کہ ظلم کا بدلہ ہمیشہ ظلم سے ملتا ہے. اگر بہو نے آپ کے ساتھ آپ کو لوٹ کر پلٹ کر آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا, آپ کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے, بیٹا آپ کا آپ کے قبضے میں ہے اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا, تو اس سے آپ بے پرواہ نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور سے پھر آپ کو اچھا بدلہ مل جائے. تو اس لیے ڈریں اور توبہ کریں. تو بہرحال یہاں بتانا مجھے مقصد ہے ان ساسوں کو جو اپنے بہوؤں پہ ظلم ڈھاتی ہیں, ان کو اس سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے.